السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم باب نمبر 4 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما، آمین۔ لیسن نمبر 4، مخارج الحروف۔ مخرج کسے کہتے ہیں؟ حرف کی ادائیگی جس جگہ سے ہوتی ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ منہ کے جس حصے سے حرف کو ادا کیا جاتا ہے اس جگہ کو مخرج کہا جاتا ہے۔ قرآن کے ہر لفظ کا الگ الگ مخرج ہے، اور اگر مخرج ایک ہے تو صفات الگ الگ ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، قرآن کے ہر لفظ کا الگ الگ مخرج ہوتا ہے۔ اگر مخرج ایک ہوتا ہے تو صفات الگ الگ ہوتی ہے۔ مخرج معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کسی بھی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو تو اس حرف کو ساکن کر کے اس کے آگے حمزہ مفتوح لگا کر پڑھیں گے۔ کسی بھی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو تو اس حرف کو ساکن کر دیں اور اس کے آگے حمزہ مفتوح لگا کر پڑھیں۔ جیسے حمزہ شین زبر اش، حمزہ نون زبر ان، حمزہ میم زبر ام، حمزہ قاف زبر اق، حمزہ جیم زبر اج، حمزہ نون زبر ان۔ جب ہم نے ان پڑھا تو دیکھیں آپ کی زبان کی نوک کہاں جا کر رکی؟ ان۔ جس جگہ زبان کی نوک ٹھہری وہی نون کا مخرج ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ دیکھیں، مخارج الحرف کی تعداد 17 ہے۔ ان 17 جگہ سے 28 حروف مدہ اور غنہ ادا ہوتا ہے۔ مخارج الحرف کی تعداد 17 ہے۔ ان 17 جگہ سے 28 حروف مدہ اور غنہ ادا ہوتا ہے۔ ان 17 مخارج کو 5 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ مخارج کے 5 اہم حصے ہیں، جیسا کہ آپ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ پہلا ہے الجوف، ایمپٹی اسپیس بٹوین تھروٹ اینڈ ماؤتھ، منہ سے لے کے حلق کے بیچ کا خالی حصہ جوف کہلاتا ہے۔ دوسرا ہے حلق، دا تھروٹ۔ تیسرا ہے لسان، ہماری زبان، ٹنگ۔ چوتھا شفتان، ہمارے ہونٹ، دونوں ہونٹ، دا لپس۔ الخیشوم، ہماری ناک، ناک کا بانس۔ اس کے نیچے پکچر دی گئی ہے، اس سے بات آپ کو آسانی سے سمجھ آئے گی۔ پہلا دیکھیں الجوف، جس کو گرین سے دکھایا گیا ہے۔ منہ سے حلق تک کے بیچ کا خالی حصہ، منہ سے حلق کے بیچ کا خالی حصہ۔ دوسرا حلق دیکھیں آپ، اس کو بلو سے دکھایا گیا ہے، یہاں بھی کچھ مخارج ہیں۔ پھر لسان میں دیکھیں آپ، یہاں بھی کچھ مخارج ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے شفتان، ہمارے ہونٹوں میں کچھ مخارج ہیں۔ اور پھر خیشوم، ناک کا بانس، جہاں سے غنہ بھی ادا کیا جاتا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں آپ اچھی طرح سے یاد کر لیں، ذہن میں بٹھا لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا۔ اب آپ سے اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بے حد خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔